subscribe, like, share, comment. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، آج کا جو ہمارا دل کو تسلی دینے والا، امید جگانے والا اور ایمان کو مضبوط کرنے والا ٹاپک ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر نکاح میں دیری ہو تو مایوس مت ہونا۔ یہ آج کے دور کا بہت اہم مسئلہ ہے۔ بہت سی بہنیں، بہت سے بھائی ایک عمر کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں۔ لوگ طعنے دیتے ہیں، رشتہ دار سوال کرتے ہیں، سوسائٹی پریشر دیتی ہے، گھر والے فکر میں رہتے ہیں اور انسان اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جس بندے کا رب اللہ ہو، جس کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس کے لیے مایوسی کا کوئی مقام ہی نہیں۔ مومن کبھی ٹوٹ کر ختم نہیں ہوتا، مومن سجدے میں گر کر دوبارہ اٹھتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، سب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ نکاح صرف انسانی پلاننگ سے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم اور وقت سے ہوتا ہے۔ رشتہ انسان ڈھونڈتا ہے لیکن جوڑیاں اللہ بناتا ہے۔ اس لیے اگر دیری ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے نصیب میں نکاح نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے بہترین وقت طے کر رہا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 216۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی تسلی ہے اس آیت میں۔ ہو سکتا ہے جو رشتہ تم جلدی چاہتے تھے وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو سکتا ہے جس انسان کے لیے تم رو رہے ہو اللہ اس سے بچا کر تمہیں بہتر دینا چاہتا ہو سکتا ہے دیری تمہاری بربادی نہیں، تمہاری حفاظت ہو۔ میری بہنوں، دنیا والے کہتے ہیں عمر نکل رہی ہے، لوگ کہتے ہیں اب تک شادی نہیں ہوئی، لوگ کہتے ہیں کوئی پرابلم ہے کیا؟ لیکن یاد رکھو، لوگوں کی زبان تیز ہوتی ہے مگر اللہ کی رحمت اس سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ تم لوگوں کی بات سن کر اپنی قیمت مت گراؤ، تمہارا مقام اللہ کے نزدیک ہے، سوسائٹی کے کمنٹس میں نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ یعنی اگر تم اللہ سے حسن ظن رکھو، امید رکھو، یقین رکھو کہ اللہ مجھے بہترین دے گا تو اللہ تمہارے لیے راستے کھول دے گا۔ اور اگر تم مایوس ہو جاؤ، نیگیٹو سوچو، ہر وقت رو کر بولو میرا کچھ نہیں ہوگا، تو دل کمزور پڑتا ہے۔ اس لیے مومن کا عقیدہ امید پر ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، نکاح میں دیری ہونے کا کئی ریزن ہوتے ہیں۔ کبھی گھر کا حالات، کبھی فائنانشیل ایشو، کبھی فیملی رسپانسبلٹی، کبھی غلط رشتوں سے بچنا، کبھی انسان کو مینٹلی پریپیئر کرنا۔ اللہ جب دیتا ہے پورا دیتا ہے، اور جب روکتا ہے حکمت سے روکتا ہے۔ سوچو، اگر تمہاری شادی 2 سال پہلے ہو جاتی اور گھر جہنم بن جاتا، اگر تم کسی ظالم انسان کے ساتھ بندھ جاتی، اگر تمہارا دن خراب ہو جاتا، اگر تم روز روتی، تو پھر آج جو ڈیلے ہے شاید وہ اللہ کی رحمت ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ سورہ الشرح کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے۔ اللہ نے ایک بار نہیں 2 بار فرمایا، پورے 2 بار اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یعنی ہر تنگی کے بعد فرج ہے، ہر انتظار کے بعد خوشی ہے، ہر آنسو کے بعد مسکراہٹ ہے، ہر ڈیلے کے بعد قدر ہوتی ہے۔ میری بہنوں، اگر نکاح میں دیری ہو رہی ہے تو اپنی قیمت سمجھو۔ ہر چیز جو قیمتی ہوتی ہے جلدی نہیں ملتی۔ ہیرا مٹی میں ترنت نہیں ملتا، موتی سمندر کے اندر ہوتا ہے،
اور نیک ہم سفر بھی صبر کے بعد ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں ملنی ہے وہ تم سے کبھی نہیں چوک سکتی، اور جو تم سے چوک گئی وہ تمہارے لیے تھی ہی نہیں۔ یعنی جو تمہارا نصیب ہے وہ تم تک ضرور آئے گا، کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی رشتہ دار، کوئی حسد کرنے والا، کوئی بندش، کوئی تعویذ، کوئی سوسائٹی، کچھ بھی تمہارا لکھا ہوا نہیں روک سکتا جب تک اللہ کا وقت آ جائے۔ میری پیاری بہنوں، انتظار کے دوران کیا کرو؟ صرف رونا نہیں ہے، صرف کمپلین نہیں کرنی، اس وقت کو پروڈکٹیو بناؤ، دین سیکھو، قرآن پڑھو، نماز سدھارو، تہجد شروع کرو، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھو، اسکل سیکھو، گھر والوں کا دل جیتو، کیریکٹر بلڈ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تمہیں کسی کا اسپاؤس بنائے گا تو تم تیار ہونی چاہیے۔ اکثر لوگ صرف اسپاؤس مانگتے ہیں، اسپاؤس بننے کی تیاری نہیں کرتے۔ قرآن میں فرمایا گیا، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہے۔ یہ سورہ النور کی آیت نمبر 26 ہے۔ یعنی تم جس طرح کی زندگی چاہتی ہو پہلے ویسے بنو۔ نیک شوہر چاہیے تو خود نیک بنو، دیندار وائف چاہیے تو خود دیندار بنو۔ میری بہنوں، ایک اور بڑی بات سنو، کسی اور کی شادی دیکھ کر جلنا مت۔ سوشل میڈیا پر سب کی انگیجمنٹ، نکاح، ہنی مون دیکھ کر اپنا دل مت توڑنا۔ ہر مسکراہٹ کے پیچھے کہانی الگ ہوتی ہے، ہر فوٹو کے پیچھے حقیقت الگ ہوتی ہے۔ تم بس اپنی قسمت دیکھو، اللہ تمہارے لیے جو لکھ رہا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں ڈیلے اس لیے دیتا ہے کہ تم اس کے اور قریب آ جاؤ۔ اگر سب کچھ جلدی مل جائے تو بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے، مگر جب دیر ہوتی ہے تو بندہ سجدے میں روتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے، اور اسی میں بندہ ولی بن جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، دعا عبادت کا ایسنس ہے۔ تو دعا کرو، روز کرو، روتے ہوئے کرو، یقین کے ساتھ کرو۔ یہ مت کہو کب ہوگا، یہ کہو ضرور ہوگا۔ دعا یہ کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب، جو بھلا تو میرے لیے نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 24 ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور اسی دعا کے بعد ان کی شادی کا سبب بنا۔ سبحان اللہ۔ میری پیاری بہنوں، اگر کوئی رشتہ ٹوٹ گیا، منگنی ٹوٹ گئی، بات بن کر بگڑ گئی تو سمجھ لو اللہ نے بچا لیا۔ ہر ٹوٹنا نقصان نہیں ہوتا، کچھ ٹوٹنا رحمت ہوتا ہے۔ آج تم رو رہی ہو، کل شکر کرو گی کہ یا اللہ اس وقت تو نے مجھے بچایا تھا۔ میری بہنوں، کبھی اپنے آپ کو برڈن مت سمجھو۔ کچھ لڑکیاں کہتی ہے میں گھر والوں پر بوجھ ہوں کیونکہ میری شادی نہیں ہوئی۔ نہیں، بالکل نہیں، تم اللہ کی رحمت ہو۔ بیٹی رحمت ہوتی ہے، تمہارا وجود بوجھ نہیں برکت ہے۔ اور آخر میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں، اگر نکاح میں دیری ہے تو مایوس مت ہو، تمہاری فائل بند نہیں ہوئی، تمہارا مقدر رکھا نہیں، تمہاری کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اللہ لکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اور اللہ جب دے گا تو لوگ حیران رہ جائیں گے۔ آج رات سجدے میں گر کر کہنا، یا اللہ اگر دیری ہے تو صبر دے، اگر وقت قریب ہے تو آسانی دے، اور اگر کوئی بہترین نصیب لکھا ہے تو جلدی عطا فرما۔ اللہ تم سب بہنوں کو نیک، دیندار، محبت کرنے والا، عزت دینے والا ہم سفر عطا فرمائے، اور جو انتظار میں ہے ان کے دل کو سکون دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe, like, share, comment.